اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صاحبان ایمان، مومنین مومنات، شب جمعہ جو خمیس کا دن ہوتا ہے اور اس کے بعد آنے والی جمعہ کی رات ہوتی ہے، اس رات میں اور روز جمعہ میں کچھ اعمال ہیں جنہیں ائمہ علیہم السلام نے بیان فرمائے ہیں۔ ہم اور آپ انجام دے کر اپنے مرحومین کی ارواح کو بہترین تحفہ بنا کر ان کو بھیج سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی ارواح ہم اور آپ سے راضی اور خوشنود ہو سکتی ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب جمعہ اور روز جمعہ کی 24 گھڑیاں ہیں، اور ہر ایک گھڑی میں اللہ تعالی 6 لاکھ انسانوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گروہ مستحق عذاب ہو تو اگر وہ شب جمعہ یا روز جمعہ دعا کرے تو اسے عذاب سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ یعنی ہم اور آپ گناہ گار ہیں، معصوم تو ہے نہیں، غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ عمدن سہون، بھولے ہوئے، جانے ہوئے ہو جاتے ہیں، اور ہمارے مرحومین سے بھی ہو گئے۔ تو آئیے اللہ کی بارگاہ میں اس بابرکت شب میں اور اس بابرکت دن میں خدا سے دعا مانگے کہ پروردگار ہمارے ان گناہوں کو، ہمارے مرحومین کے ان گناہوں کو، غلطیوں کو معاف کر دے کہ جو ہم اور ان سے سہون، عمدن، بھولے جانے ہو چکے ہیں۔ تو یقیناً مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کے اس فرمان کی برکت سے اللہ تعالی عذاب کو ہم سے ہٹا لے گا، ہم سے اللہ تعالیٰ تمام سختیوں کو ہٹا دے گا۔ سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شب جمعہ میں گناہوں سے بچو کہ اس میں عذاب کئی گناہ بڑھ جاتا ہے، جیسا کہ اس شب میں نیکیوں کا ثواب بھی کہیں زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو سامعین عزیز، جو بھی بندہ خدا نہ خواستہ اگر اس شب میں، اس دن میں گناہ کرتا ہے تو اس کو اس کا ڈبل عذاب ملے گا۔ اگر کوئی اسی طریقے سے اس شب اور دن میں کوئی نیکی کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، خیرات دیتا ہے، کوئی اعمال صالح انجام دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ضعف اسے عطا کرے گا، ڈبل اسے عطا کرے گا۔ سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زوال جمعرات سے زوال جمعہ کے درمیان جس شخص کی موت واقع ہو وہ فشار قبر سے محفوظ رہے گا۔ یعنی جمعرات کے زوال سے لے کر روز جمعہ کے زوال تک اگر کسی بندہ، اگر کسی کنیز کا انتقال ہو جاتا ہے تو صادق آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے اور اس کنیز سے فشار قبر کو اٹھا لیتا ہے، وہ فشار قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ شب جمعہ دعا اور نماز میں گزارو، یعنی دعائیں کرو، دعائیں پڑھو اور نمازیں پڑھو۔ فرماتے ہیں کہ شب جمعہ میں اللہ تعالی مومنین کی عزت بڑھانے کے لیے ملائکہ کو، فرشتوں کو آسمان اول پر بھیجتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، وہ ان کی نیکیوں میں اضافہ کریں اور ان کے گناہ مٹا ڈالیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی رحیم و کریم ہے اور اس کی عنایتیں اور عطائیں وسیع ہیں۔ تو اس لیے اللہ مومن کی عزت کی خاطر ملائکہ معصوم کو آسمان اول پر بھیج کر کہتا ہے کہ میرے بندوں کی نیکیوں میں اضافہ کرو، ان کی نیکیوں کو لکھو، ان کے گناہوں کو مٹا دو، کیونکہ وہ رحیم بھی ہے، وہ کریم بھی ہے۔ تو رب العالمین کی عنایتیں دیکھیں، رب العالمین کی عطائیں دیکھیں اپنے اس گنہگار بندے اور بندی کے لیے، کہ وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ اپنی نعمتوں سے، یعنی اللہ کی نعمتوں سے فیض یاب ہوتا رہے۔ آخری فرمان ہے صادق آل محمد علیہ السلام کا، فرماتے ہیں کہ جمعرات کی عصر کو ملائکہ آسمان سے اترتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں سونے کا قلم،
اور چاندی کا کاغذ ہوتا ہے۔ روایت میں ملتا ہے پھر وہ ملائکہ ان بندوں کے، ان کنیزوں کے، ان اعمال صالح کو لکھتے ہیں کہ جو ان دنوں میں یعنی جمعرات سے جمعہ تک جو انجام دیتے ہیں وہ لکھ کر سونے کے قلم اور چاندی کے ورق پر بارگاہ الہی میں لے جاتے ہیں۔ تو ہم اور آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ جن کے لیے اللہ ان معصوم فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ جاؤ میرے اس بندے کے پاس، جاؤ میری اس کنیز کے پاس کہ جو اس دن میں، جو اس دن کی رات میں، شب و لیل میں جو بھی نیک اعمال کرے، جاؤ لکھ کر آؤ تاکہ میں اس کے لیے بہترین اجر اور ثواب عطا کروں۔ تو سامعین عزیز، اپنے مرحومین کو بھی یاد کیجئے گا ان شب و لیل میں، دن اور رات میں کہ بابرکت رات ہے جمعہ کی، کہ جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جس میں مرحومین کی ارواح اللہ سے اجازت لے کر اپنے گھروں میں آتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا کی رنگینیوں میں ہم اور آپ مگن ہو جائیں اور ہمارے مرحومین کی ارواح ہمارے گھروں کی چوکھٹ پر بیٹھے انتظار کرتی خالی واپس چلی جائیں روتی ہوئی۔ تو ایسا نہیں کیجیے، بلکہ شب جمعہ میں ان کے لیے اعمال صالح انجام دیں، تلاوت کلام پاک کریں، ان کی طرف سے صدقہ نکالیں، ان کی طرف سے خیرات دیں، ان کے لیے کوئی ایسا عمل کریں تاکہ ان کی روح یہاں سے جب واپس جائے تو ہدیہ اور گفٹ اور تحائف لے کر جائے، تاکہ اس کی روح جو ہے ہم اور آپ سے خوش ہو۔ تو مومنین سے عرض ہے کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو اپنے لیے، اپنی اولاد، اپنی فیملی، عزیز و اقارب، رشتہ داروں اور اپنے ان مرحومین کے لیے جو ہم اور آپ کے درمیان میں نہیں ہیں، ان کے لیے اعمال صالح انجام دینے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔